انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا۔ معزز سامعین اکرام، یہ اصول السنہ کا کلاس ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ آگے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پچھلے درس میں جو ہم لوگوں کے سامنے یہ بات پیش ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے الذی خلقنا ورزقنا وہدانا، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا اور رزق دے کر بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں کیا کیا اللہ رب العالمین نے؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہدایت دینے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ تو اسی چیز کے تعلق سے یہاں پر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ بے شک یہ تم جان لو کہ فرعون کے پاس جو بھیجا گیا، یعنی جو رسول آئے اس سے پہلے، تو فرعون نے بھی ان کو جھٹلایا اور ان کا انکار کیا۔ تم اس کی طرح ایسا نہیں بن جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر دیکھا جائے بل ارسلنا علیہ رسولا، بلکہ اس نے ہماری طرف ایک پیغمبر کو بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اس امت کو اسی طرح بیکار اور بے معنی مطلب کے چھوڑ نہیں دیے۔ اللہ رب العالمین کیوں نہیں چھوڑ دیے؟ کیونکہ اگر وہ ہمیں اسی طرح بیکار چھوڑ دیتے تو عین اس کی حکمت کے خلاف ہوتا، کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا وہ اس کی ایک حکمت ہے، اور اللہ کسی چیز کو بھی بغیر معنی مطلب کے پیدا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ایک مقصد ہے۔ اور مقصد زندگی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اس چیز کی طرف ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کیوں آئے اس دنیا میں۔ تو اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے جو بار بار جو ہمیں کیا کہا ہے، اللہ رب العالمین نے کہ افحسبتم انما خلقناکم، کیا اللہ رب العالمین تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں اسی طرح بیکار پیدا کیے، اور بیکار پیدا کر کے اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا؟ اگر وہ چھوڑ دیتے تو اس کے عین حکمت کے خلاف ہوتے، بلکہ تمہاری ہدایت کے لیے رزق کا مہیا تو کیا ہی، اور رزق کے ساتھ ساتھ رسول کا بھیجنا یہ دراصل تمہارے یعنی اللہ کی ربوبیت، رب ہونے کی ایک دلیل ہے کہ تمہارے رب نے صرف تمہیں ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کھائے پیے گھومے اس لیے ہماری زندگی دی گئی، بلکہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ افحسبتم انما تدخلوا، اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا رب نے اسی طرح پیدا کر کے تمہیں بیکار بے معنی مطلب کو چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے مقصد زندگی یہ ہے کہ تمہارے مقصد زندگی کو بیان کرنے کے اللہ نے بیان کیا کہ ہم رسولوں کو بھیجیں، اور وہی جس طرح انسان کی جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان کا جسم مر جائے اسی طرح تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جسم جہنم میں چلا جائے، لیکن اگر بغیر ایمان کا مر جائے، جس کے اندر ایمان نہیں، جس طرح جسم کی غذا ہے تو قلب کی بھی غذا ہے، روح، یعنی ہماری روح کی غذا، دل کی غذا کیا ہے؟ یہ وحی الہی، یہ قرآن اور حدیث۔ اگر اس کے مطابق ہم عمل نہ کریں، ہمارا دل اگر مردہ ہو جائے، اگر ہم مر جائیں گے، دل ہمارا مردہ ہوتے ہوئے ہم مر جائے، تو یہ ایسی زندگی ہمارے لیے بیکار ہے، بے معنی مطلب کے۔ تو تم اپنی رب کی حکمتوں کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم اس کی حکمتوں کو سمجھو کہ تمہارا رب چاہتا کیا ہے۔ تمہارا رب تمہیں بے معنی مطلب نہیں چاہتا، بلکہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے جو اس کے رسول آئے اس کے مطابق تم زندگی گزارو، اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو اس کا تمہیں اجر کتنا ملے گا۔ جیسے ہماری زندگی اگر ہم دیکھ لیں، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی ہمیں دی گئی، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی میں کیا اس کا بدلہ جنت ہو سکتا ہے؟ جو ایک لمیٹڈ زندگی، لمیٹڈ عبادت، ہم ایک وقت مقررہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز جب من کیا اللہ کا ذکر کر لیے، جب من کیا قرآن کی تلاوت کر لیے، تو یہ لمیٹڈ زندگی، لمیٹڈ عبادت کے تحت کیا ہمیں جنت ملنا
یہ جائیے، کیا ہمارے عملوں کا یہ بدلہ ہے جنت؟ ہم اس چیز کو کیا اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں؟ جس جنت کے تعلق سے یہ کہا کہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور جنت تم خود سے نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تم اگر چاہ کر بھی چاہو گے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اگر چاہیں گے تو تم جنت داخل ہوگے، اور یہ جنت اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم یہ کہیں کہ کیا اللہ رب العالمین کی یعنی ہمارے جو عمل ہے، اللہ نے ایک سبب بتلایا، پیدا کیا ہے عمل کو کہ تم عمل کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ تمہارے عمل کا بدلہ جنت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے پوچھ دیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ بولا میں بھی نہیں۔ جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ عمل کر رہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ایک عمل سے خوش ہو کر اسے جنت دے دے، اور کبھی کسی کی پوری زندگی کے عمل سے خوش ہو کر اسے جنت دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو پیدا کیا تو ہماری پیدائش کا مقصد اس نے بتلا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے، اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ شرط یہ نہیں کہ تم کتنی عبادت کرتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو اور کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہو۔ اگر ہم رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت ہمارے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ وہ عبادت ہمارے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ کیا دنیا میں بہت سارے اقوام موجود نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے کتنی ساری عبادتیں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ تو کیا اس کا مقصد کیا چاہنا؟ جنت چاہنا۔ کیا یہود و نصارہ اس چیز کا دعویٰ نہیں کہتے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو جلول کیوں ہو رہے ہو؟ لات کیوں کھاتے ہو تم؟ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اتنا گمان ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو تو یہ تمنا کرو موت کی۔ وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، وہ اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی 1000 سال کی ہو جائے۔ کیوں 1000 سال کی ہو جائے؟ وہ مرنے کا خوف ہے، کیونکہ چاہ رہے وہ عمل ایسا کرے اس عمل کے بدلے میں اسے جنت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، جو آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اگر دیکھا جائے آج اس کی زندگی کا مقصد ناچنا، گانا، گھومنا پھرنا، یا زیادہ تر وقت آج یوٹیوب پہ گزارنا یا سوشل میڈیا پہ ان کی زندگی، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے۔ اللہ نے بتایا کہ تم دنیا میں پیدا کیے گئے میری عبادت یعنی توحید کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہو، تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ یہ جان لو، عبادت میں کچھ کمی ہوگی، کچھ یہ ہوگا تو ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کی ہے، جس میں سے نہریں جاری ہے، 4 نہریں ہیں جنت میں، 4 نہریں کس چیز کا؟ پانی کا، شہد کا، دودھ کا، شراب کا۔ ایسا شراب جسے پینے کے بعد انسان کی عقل خراب نہیں ہوگی، انسان اول فول نہیں بکے گا، انسان چکر کھا کر گھوم کر گرے گا نہیں۔ ایسا شہد جو دنیا میں تمہیں وہ شہد کا مزہ نہیں ملے گی، جو شہد اللہ نے خود سے وہاں پیدا کیا۔ وہ دودھ کی نہر نہیں ہے جو گائے کے تھن سے یا بکری کے تھن سے دودھ نکلے، بلکہ اللہ نے وہ دودھ پیدا کی، ایسی دودھ ہوگی جو وہاں کھٹا نہیں ہوگی، مہکے گی نہیں، جس میں دودھ کی بو نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ دودھ اللہ نے وہ نہر جاری کی ہے ہمارے لیے۔ وہ پانی کا صفاف، وہ پانی جو بہے گا، اس پانی کے ارد گرد کی جو مٹی ہوگی مشک کی مٹی ہوگی، جس مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایسی جنت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ سے جب بھی دعا کرو تو تم جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس جنت کا چھت اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اس جنت کی تم فکر کرو۔ تم اپنی زندگی میں اگر کوئی انسان اگر مان لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال و دولت سے بہت نوازا، وہ بہت کھایا پیا گھما پھرا، لیکن اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت اس نے نہیں کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، یا اللہ کسے کہتے وہ جانا تک نہیں، تو بتائیے ایسے شخص کیا جنت میں داخل ہوگا؟
ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیے، تم کیا سمجھتے ہو کہ بیکار؟ ایک جگہ اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، کیا تم یہ گمان کیے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں جانے سے پہلے تمہیں آزمائش آئے گی تم پہ، اور وہ آزمائشیں جو پہلی امتوں پہ آئی ہے، ابھی تم پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، ابھی تمام ادیان تم پر ٹوٹے نہیں ہیں۔ تم جو دیکھ رہے ہو کہ دوسروں جگہوں پہ جو اللہ کا عذاب آیا ہوا، جو اللہ کا قہر، جو لوگ نیست نابود ہو گئے، تو یہ مت سوچو کہ تم بچے رہو گے، تم پہ بھی وہ آزمائش آئے گی۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ کون شخص اس ایمان پہ کھرے اترتے ہیں، اور وہی لوگوں کی اللہ رب العالمین مدد کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت میں ایک قوم ایسے نکلے گی جو خانہ کعبہ کو پوری طرح سے ڈھانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے نکلے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے تا اول تا آخر ہر ایک کو زمین میں دھسا دیں گے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے نہیں نکلے، نہ وہ خانہ کعبہ کو توڑنا چاہتے تھے، وہ تو اپنی تجارت کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، لیکن پوری کی پوری قوم کو جو دھسا دیا جائے گا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ ان کے دل کے اعتبار کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہمارے نیتوں کے مطابق کل قیامت کے دن ہونا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں جو آتے ہیں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، صدقہ خیرات ہم کر رہے ہیں، ہر کچھ دے رہے ہیں، اگر دیکھا جائے جس طرح جسم کو، اس سے پہلے بتایا کہ جسم جس طرح میں کوئی بیماری لگ جائے تو وہ بیماری انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اسی طرح دل کی بھی بیماریاں ہیں، اگر دل میں وہ بیماریاں لگ جائے تو دل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ تو وہ دو بیماریاں کون سی ہیں جس کو قرآن حدیث یہ کہتے ہیں کہ ایک ریا، دکھاوا، اور ایک تکبر۔ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں، جس طرح کینسر اگر انسان کے جسم پہ لگ جائے تو انسان بچتا نہیں ہے، اسی طرح کینسر سے بھی خطرناک یہ دو بیماریاں دکھاوا اور تکبر، چاہے تمہیں علم میں ہو، پیسے میں ہو، رتبے میں ہو، اپنے پوسٹ میں ہو یا اپنے خوبصورتی میں ہو، کسی چیز میں بھی تم تکبر کرو گے، وہ تکبر تمہارے لیے رائے گا، یعنی کہ تمہارے دل کو برباد کر دے گی، تمہارے عملوں کو کھا جائے گی۔ اور پہلی چیز ہے ریا، اور ان دونوں کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں بتلا دی۔ کیا بتلائی؟ ایاک نعبد، ہم جب پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کے لیے ہی ہم عبادت کرتے ہو تو دوسرے کو کیوں دکھا رہے ہیں کہ محمد ہمیں دیکھ لے، احمد ہمیں دیکھ لے کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں؟ ہم تو خود کہہ رہے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں تو ہمارے زبان سے یہ نکلتی ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، جب تیری عبادت کر رہے تو کسی اور کو دکھانا کیوں؟ اور جب ایاک نستعین تجھ ہی سے مدد چاہتے، جب اللہ سے مدد چاہ رہے تو تکبر کس چیز کا؟ جو انسان مانگ رہا اس کے اندر تکبر کس بات کی؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مقصد کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نہ کہ اپنے طریقے کے مطابق، نہ کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ طریقے کے مطابق ہم جیے، نہیں، وہ زندگی ہماری نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ زندگی اصل ہے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ، جب رسول اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو مومن کے اوپر کوئی اختیار نہیں کہ اس فیصلے کے مطابق کوئی دوسرا عمل کرے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک عمل کو دیکھنا چاہیے، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے صدقہ خیرات کو، کہ آج اگر ہم کسی پیسے والے سے دوستی ہے تو نیت ہماری کیا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہو کہ اخلاص کے بنا پر۔ آج ایک غریب دوست سے اگر ہماری دوستی ہے تو نیت کیا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے، مسجد آتا ہے، اس لیے ہم اچھے سے اس سے ہم دوستی کریں گے، یہ پڑھنے میں بہت تیز ہے، یہ بہت اچھا نیک اور صالح، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو ہماری نیت جس کے ساتھ جیسی ہوگی اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ تو ہماری نیت جیسی ہے کہ ہم جس عبادت کے کس لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ عبادت کیا چاہتی ہم سے، تو اس عبادت کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ تمہاری عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی، کل امت یدخلون الجنہ، کہ میری تمام امت جنت میں جائیں گی، الا من ابا، جس نے انکار کیا، فقیلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ من ابا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ و من اسانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہمیں پتہ رکھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین جو شروع میں ہم نے آیت پڑھا انا ارسلنا علیکم رسول شاہد علیکم، بے شک ہم تمہارے پاس ایک رسول کو تم پر گواہ بنا کر بھیجے۔ گواہی کس چیز کی؟ کہ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا تو فرعون نے اس کی بات کو نہ مانی تو ہم نے اسے بڑے سختی میں ڈال دیا، تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں، تم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمہارا زندگی کا کون کون سے عمل ہے، تمہارے گھر میں کون کون سے دینی تعلیمات ایسے ہیں، کیا تمہارے ایسے اپنے بیوی بال بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو بہت متقی پرہیزگار ہو، صراط مستقیم پہ چلتے ہو، تمہارے بچے کہیں غلط راستے پہ پکڑ کر کوئی مشرک کے عقیدے پہ تو ان کا عمل نہیں ہے، کسی اور کو تو دینے والا نہیں سمجھ رہے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھ رہے، کبھی اپنے بچوں کو بھی ہم سمجھائے۔ ام سلیم اپنے 2 سالے بیٹے کو جب وہ بولنا سیکھ رہا تھا تو اسے سب سے پہلے کیا سکھاتی ہے؟ یا بنیا قل لا الہ الا اللہ، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اپنے بیٹے کو کہتی کہ اے میرے بیٹے تم یہ کہو لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا درس گھر میں جو دینا چاہیے وہ اپنے بچوں کو یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی وہی ہمارا معبود ہے جو ہمارا رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، ہمارا مربی بھی ہے، ہر کچھ کا مالک وہی ہے، تو ہم کسی اور کی عبادت کیسے کریں؟ کسی اور کی عبادت اس شرط میں کریں گے جب ان کے اندر یہ صفت ہوگی کہ اللہ کون ہے، جس کی صفت سورہ اخلاص میں یہ بتلا دیا گیا قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب اسے کسی چیز کا نفع نقصان کا یعنی کہ اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں، تم لاکھ گناہ کرو، لاکھ تم بے نمازی بن جاؤ، اللہ کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم لاکھ نیک و صالح بن جاؤ، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، تمہاری عبادت کرو گے بھی تو اسے کچھ نہیں پرواہ، تم اگر کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو تو اپنے لیے کر رہے ہو۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس چیز کا عقیدہ کہ وہ کوئی خالق یعنی کہ اس کا کوئی باپ نہیں، وہ کوئی نہ یہ ہے اللہ رب العالمین وہ ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب ماننا کہ اللہ ہمارا رازق ہے، خالق ہے، اور ہدایت بھی اللہ نے دی ہے، تو یہ ربوبیت میں ہی شامل ہے۔ اگر اللہ صرف ہمیں پیدا کرتا کھانے پینے کے لیے، جس طرح جانوروں کے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، تو جانوروں کی طرح ہمارے تب بڑے بڑے پیٹ ہوتے، بھینس کی طرح ہمارے پیٹ ہوتے، کیونکہ ہمارا مقصد کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارا مقصد صرف کھانا نہیں ہے، اصل ہے عبادت۔ اسی لیے حجاج بن یوسف نے اپنے وقت کے ایک حکیم سے یہ پوچھا کہ ہم کتنا کھانا کھائیں، ایک انسان دن بھر میں کتنا کھانا کھائے؟ تو حجاج بن یوسف کو کہا گیا، اس حکیم نے کہا کہ تم 300 گرام اناج تمہارے لیے کافی ہے دن بھر میں تمہاری کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے، تم اتنا کھاؤ کہ تمہاری کمر سیدھی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آج ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کسی دعوت میں جاتے ہیں، نہیں بھی سک رہے، اتنا کھاتے ہیں کہ پوچھئے مت۔ اللہ نے اس لیے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے کہ صرف تم کھاؤ، تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر کھانا ہوتا، آج دوسرے کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، جگہ جگہ پر گھوم کر یہ کہاں پر حسن بصری سے اس لیے پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کون شخص چلا رہا ہوگا، کون شخص سب سے زیادہ جس کی آواز روز محشر میں گونج رہی ہوگی؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بہت رنگ برنگے کپڑے پہنتا ہے اور طرح طرح کے کھانے کھانے کا جسے شوق ہے، جس کی زندگی کھانا کھانے اور کپڑا پہننے میں جس کی زندگی گزر گئی، وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا، ایسا انسان کل روز محشر کا جب منظر دیکھے گا وہ سب سے زیادہ چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ جو لیٹسٹ ڈیزائن ہوا ان کے پاس ہونا چاہیے وہ ڈریس،
جو آج کون سا ریسٹورنٹ کھلا، اس کا کون سا کھانا، کیسا کھانا کہاں کا ہے، ان سے پوچھ لیجئے، وہ بتلا دیں گے۔ تو آج انسان کی زندگی کا مقصد ہم نے کھانا کپڑا پہننا، جب اس کا مقصد، ہم اس مقصد کے تحت ہماری موت ہو جائے گی، تو اللہ کے رسول یہ فرماتا ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ انسان سب سے زیادہ چلا رہا ہوگا، سب سے زیادہ چیخ رہا ہوگا۔ کیا ہم تو ان میں سے نہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ اگر آپ کو ایک وقت کا کھانا، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھ لیے، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا، رحمت للعالمین، ایک حکم سے اللہ رب العالمین رحمتوں کے برسن ان پہ برسا دے، ان پہ جو چاہے دے دے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ، ایک دن کھانا کھلا تو ایک دن بھوکا رکھ۔ آج ہم اس دعا کو مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ایسی بھی دعا کی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی کا مقصد، آج کسی کو اگر صحیح کھانا نہیں مل رہا تو یہ سمجھ لے کہ ہمیں اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت تمہیں دنیا میں نہ دی تو یہ سمجھ لے کہ آخرت میں ملے گی۔ کب؟ جب ہم اس اللہ کو ایک مانیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان قتلتا او حرقتا، کہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا۔ تو ہمیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا ہے، ہم اللہ کو ایک مانیں، عبادت اسی کی کرنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ زندگی ہماری کامیابی والی نہیں ہے۔ جو ہم سمجھ رہے کہ یہ زندگی ہماری ایسی طرح چل رہے، ہم یہ سمجھ لیں، اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے کہ تمہیں جنت ایسے نہیں دے دی جائے گی۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت پہ تم ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے، ابھی تم آزمائے نہیں گئے ہو، ابھی آزمائشیں اور ہے۔ صحابہ کی آزمائشیں بھی کم تھی، اس سے پہلے امتوں کی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ پہلے امتوں میں نبیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کے کنگھیوں سے اس کے جسم سے گوشتوں کو نوچ لیا جاتا تھا۔ ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی۔ آج ہم نے کون سی مصیبتیں برداشت کی؟ اسلام کے لیے ہم نے کیا مار کھایا؟ کچھ نہیں ہوا ابھی ہمارے ساتھ، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اصل امتحان تو اس وقت ہے کہ جب ہم ایمان پہ ہم ڈٹے رہے کہ نہیں، ایمان ہمارا کیسا ہے۔ ہر مرد عورت کو آج دیکھیے فلسطین کا کیا حال ہے کہ وہاں کی عورتیں کس قدر اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے کہ بچوں کو گولی لگی ہوئی ہے، ان کا زخمی ہے، لیکن ان کے زبان سے حسبی اللہ ونعم الوکیل، قرآن کی تلاوت ان کی ہو رہی ہے۔ کیا ماں نے وہ تعلیم دی ہے؟ آج ہماری امت کی ماں اور بہنوں نے اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دی ہے؟ آج ہمارے بچوں کو صحیح سے صورتیں یاد نہیں، صحیح سے ان کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کا ناظرہ وہ پڑھ نہیں پاتے۔ تو کیا یہ چیزیں آج ہمیں مصیبت میں بچا پائیں گی؟ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے کہ ہمارے مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادت وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسی کے مطابق، ورنہ یہ زندگی بیکار ہے، بے معنی ہے، فضول ہے۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے کہ اگر آپ مر گئے اور آپ جنت میں داخل کر دیے گئے، سب سے بڑے کامیاب ہوئے۔ اگر آپ مرنے کے بعد آپ کو اگر جہنم ملی تو یہ جان لیے کہ آپ کو سب سے بڑا نقصان ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم تمہیں عذاب دیں۔ سورہ مومنون کی غالباً یہ آیت ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں ہم عذاب دیں۔ تو اللہ نے جو جہنم بنائی ہے، اگر جہنم نہ ہوتا، جہنم کا خوف نہ ہوتا، تو آج ہم ایک دوسرے کو مار کاٹ کے اس کے مالوں کو لوٹ کر کھا کر آج ہمارا حشر کیا ہوتا۔ آج ہم کسی نہ کسی وجہ سے اپنے زبانوں کو، اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے، تو خوف ہے کہ جہنم میں نہ ڈال دیے جائے۔ اگر جہنم نہ ہوتا تو آج ہم ایک دوسرے کے کیسے جانی دشمن ہوتے۔ آج اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے نہیں جہنم کو بنایا، بلکہ ایک ڈرانے کے لیے کہ اگر تم میری باتوں کو نہ مانو گے تو جہنم بھی ہے۔ ارے لیکن جان لو کہ ہم جہنم اس لیے نہیں بنائے کہ ہم تمہیں عذاب دے کے خوش ہوں گے۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں گے؟ اگر تم صحیح عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہم تیار کر رکھے، وہ جنت جو تمہارے مختصر سے زندگی کے لیے، وہ جنت نہیں ملے گی تمہیں، جس کی مثال ایک علماء نے یہ دی ہے کہ ایک بڑھیا کی مثال دی ہے کہ ایک بڑھیا، ایک شخص نے اپنا بڑا گھر بنگلو کو بیچ رہا تھا وہ، اور بڑے بڑے لوگ آئے اس کو خریدنے کے لیے، سب سے شہر کو بیچوں بیچ میں وہ بنگلہ تھا، خریدنے کے لیے ایک سے ایک لوگ آئے، بڑے بڑے پیسے والے۔ ایک بڑھیا بھی آئی تو وہ
گھر کا مالک اسے دیکھتا ہے، بولتا ہے کہ آپ کیوں آئے یہاں؟ تو یہ اربوں خربوں میں یہ بنگلہ بکے گا، تو میں سنی ہی کہ یہ بنگلہ بیکنے والا ہے بیٹا، تو میں سوچا کہ چلو میرے پاس بھی بنگلہ نہیں، میں یہ لے لوں۔ بولا کیا لائی ہوا؟ تو اپنے آنچل سے کھول کر وہ 200 روپے نکال کر ایسے دیتی ہے۔ وہ انسان لیتا ہے، رونے لگتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنا گھر اس بڑھیا کو دے دیا، جو لوگ بھی آئے لینے کے لیے چلے جائیں۔ تو آج ہمارا حال اس بڑھیا کی طرح ہے کہ جس جنت کو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہمارا عمل وہ نہیں ہے جو جنت ہمیں مل جائے۔ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے وہ جنت ہمیں دے دیں گے، ورنہ وہ عمل ہم نہیں کر رہے جو جنت اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ انلمیٹڈ زندگی، انلمیٹڈ نعمتیں، جو جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو چیز ملے گی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو کیا یہ انلمیٹڈ زندگی ایک لمیٹڈ زندگی کے لیے ملنے والا کیا یہ بدل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ بڑھیا کی طرح ہمارا عمل بھی ہے کہ تھوڑے سے بوری میں باندھا ہوا تھوڑا سا مختصر سا عمل ہے، ہم اس امید سے جائے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد بغیر توحید کی پوری نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی سے ہر طرح کے شرک و بدعت کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بچی ہوئی زندگی میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور خالص توحید کے مطابق عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آن لائن میں۔ ہاں ہلو، کیا بولے؟ ایک بار پھر سے بولی، آواز نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، آواز نہیں آ رہی، ہم کام نہیں کر رہا ہوں جی۔ ہاں جی آواز آ رہی ہے، ایک دعا تھی جی۔ دیکھیے اس کے بارے میں دعا جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے مسکین بنا کے رکھ، اور مسکین کی حالت میں ہمیں موت دے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی۔ وہ دعا آپ کا سلسلہ صحیح ہے کہ وہ دعا میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، اسے دیکھ لیجئے گا۔ اس کا خلاصہ ہمیں یاد آ گیا تو میں بتلا دیا۔ اللہم اجعلنی مسکینا وتعفنی مسکینا، اس طرح کی دعا اللہ کے رسول سے یہ ثابت تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا دراصل اس حدیث کے پیش نظر اگر ہم دیکھ لیں جی، ہاں ہلو بولیے۔ آواز نہیں آ رہی ہے۔ آج مائک کام نہیں کر رہا ہے۔ چلیے آواز آ رہی ہے، بولیے۔ اظہار بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، بولیے۔ ہاں آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ لوگوں کی آواز جواب دیجیے، اس وقت کٹ رہی تھی، آپ جواب جی جی وہ سب کٹ رہی تھی آواز۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تو مجھے مسکین بنا اور مسکین کی حالت میں موت دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحابہ سے، یعنی کہ یہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اس حدیث کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ جی جی ہاں جی یہ ہے سب اس دعا کا کرنے کا مقصد اللہ کے رسول کا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے تلقین بھائی، تم جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، السلام لگتا ہے علیکم۔ کسی اور کا کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہوگا تو بتلائیے گا بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں بولیے، بند کر دیے، بولیے۔ جی سوال جواب جو ہوگا جی ٹائم تو لگے گا جی اس میں کھانے سے لے کر ہاں ہے ابو سعید خدری کی صحیح جامع کی روایت ہے، صحیح جامع کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری زمین کو روٹی بنا دے گا، ٹھیک ہے جو مومن ہوں گے اس روٹی سے توڑ کر وہ کھائیں گے۔ میدان محشر میں یا جنت میدان محشر میں، ابھی جنت تو نہیں کہ جنت کا تو الگ نعمت ہے، ہاں یہ صحیح جنت روایت والا تو روٹی تو ناشتہ وہ کرنے الگ کا ہے، پہلا وہ تو ناشتہ، سب سے پہلا الگ ہے۔ جی ہاں مچھلی کا جو ہوتا ہے جی ہاں، مچھلی کی ریزی، بیل کا گوشت جنتیوں کو سب سے اچھا، یہ پہلے میدان محشر ملے گا یہ ملے گا، یعنی پوری زمین کو اللہ روٹی بنا دے گا۔ اچھا، اور یہ کافر ہاں کافرین کے لیے نہیں رہے گا، وہ زمین ہی رہے گا، اس کو بھی ملے گا کچھ؟ اس کو نہیں ملے گا، نہیں نا، اس کو نہیں ملے ڈائریکٹ گا۔ ہم جائیے جی ہاں بند ہے ہاں بس سوال جواب سے پہلے میں نے جو حساب کتاب ہوگا اس سے پہلے اس سے پہلے تو حساب کتاب نہیں ہوگا حساب کتاب ہوگا تو پھر اس کے بعد تو جنت میں چلے جائیں گے، اس پھر سے مسلمان سب ایک ساتھ سب رہیں گے۔ ایک رہیں گے تو مومنوں کو وہ زمین روٹی دکھائی دے گی، وہ روٹی اللہ تعالیٰ کون سی بنا دے روایت گا۔ ہے؟ کافر، یہ صحیح جامع کی روایت ہے، ہاں؟ صحیح جامع کی اس کو روایت لگے ہے۔ میں یہ ذرا کر دیا کس کو؟ کل سنیے گا نا، کل جمعہ ہے آپ ہی چل نا، ہاں کل میں رہے سوال والا۔ اچھا چارج کر رہا ہوں وہی سوچتے بہت دن تک ہاں کھانے پینے والا